مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وجاء في الحديث وقد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فما الصوف فيها يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ مٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے اللہ کا بہت ہی کرم احسان رہا، اللہ کی ذرہ نوازی رہی کہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ جیسی بہترین عظیم نعمت سے ہم کو نوازا۔ یہ مہینہ تو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جتنی عظیم نعمتیں، جتنی عظیم عبادتیں اللہ نے رکھی ہیں، ان عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لاکھوں عربوں لوگ دیوانہ وار اپنے مال کو، اپنے جان کو خرچ کر کے اللہ کی محبت میں اپنے وطن، اپنی بستی، اپنا علاقہ، اپنے لوگ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ ہی کی محبت میں حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ احرام پہنتے ہیں یہ تصور کر کے کہ بھئی یہ میں کفن کا کپڑا پہن رہا ہوں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حاجی حج کو جانے سے پہلے کئی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، خصوصی اعتبار سے یاد کر کر کے جن سے زندگی میں کبھی بات کرنا نہیں چاہتا اور جن سے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، جن سے بات چیت بند ہے، ان لوگوں کے پاس جا جا کر بھی ملاقاتیں کرتا ہے اور معافی تلافی کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یوں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ سفر میرا آخری سفر بن جائے اور میں دوبارہ زندہ لوٹ کر نہ آؤں۔ اس کے باوجود جا رہا ہے، اس کے باوجود گھر والے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں،
اس کے باوجود خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جس طرح سے ہم جو ہے مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو تم بھی تو خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہو. یہ سراسر غلط ہے. ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو سجدہ کیا ہے. کس کو سجدہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو سجدہ کیا ہے. اس وقت میں فرشتوں کا قبلہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. پھر جب نماز فرض ہو گئی تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. تو مسجد اقصیٰ کی پوجا نہیں کی جاتی تھی، اللہ کے حکم کی پوجا کی جاتی تھی. پھر بعد میں مدینۃ المنورہ میں جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہوگا آج سے، اور یہ قیامت تک قبلہ رہے گا. تو خانہ کعبہ جو ہے کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. تو ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس گھر کی نسبت جو ہے اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. ساری دنیا میں اللہ رب العزت کا سب سے پہلا گھر انسانوں کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے. اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہے، اسی لیے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو طواف کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود کی طرف دیکھ کر، اے حجر اسود تو ایک صرف پتھر ہے، اگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سجدہ بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی بدعات کے خلاف شدت تھی الحمدللہ کہ جس درخت کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس درخت کا تذکرہ کیا ہے، جس درخت کے نیچے، جس شجر کے نیچے صحابہ کرام نے بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جینے اور مرنے پر بیعت لی تھی، وہ درخت کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. اس درخت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کی آنے والی امت کہ ایسا نہ ہو کہ درخت کی پوجا کرنے لگ جائے. وہ تصوری جڑ سے نکال دیا، یہ درخت بڑا برکت والا ہے، اس پر دھاگے باندھنے لگ جائے، اس کے چکر لگانے لگ جائے، اس پر منتیں مانگنے لگ جائے. ہے نا ایسے لوگ آج بھی؟ درختوں کے ارد گرد دیکھے کئی درخت ہم نے اور آپ نے بھی دیکھے ہیں ایسے کہ دھاگوں سے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ درخت بھی سوچتا ہوں گا کہ یار میں کہاں آ گیا، میں جس اللہ نے مجھے بنایا ہے اس اللہ کو پوجنے کے بجائے مجھے ہی پوجا جا رہا ہے. اس کے ارد گرد چکر لگائے جا رہے ہیں، اس کے ارد گرد منتیں مانی جا رہی ہے. حضرت عمر فاروق نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی پوجا کریں. بہت دور اندیش تھے حضرت عمر. اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ اے حجر اسود تو خالصتاً ایک پتھر ہے، اگر میرے آقا نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی نہ چومتا. خانہ کعبہ کیا ہے؟ پتھر، در و دیوار کا نام ہے. کیا خصوصیت ہے اس میں؟ در و دیوار ہی کو تو خانہ کعبہ کہتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہے. لیلا مجنو کا قصہ سنا ہے نا؟ مجنو لیلا کا بڑا عاشق تھا، اتنا دیوانہ جس کے کوئی انتہا نہیں. جو کتا اس کے گلی سے گزر کر آتا اس کتے کو چومتا تھا وہ، اور کہتا تھا کہ میں اس کتے کو اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ میرے جو ہے محبوبہ کے گلی سے گزر کر آیا ہے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدارا. امر علی الدیار دیار لیلا، لیلا کے گھر کے چکرے کاٹتا ہے، لیلا کے گھر کے چکرے کاٹتا ہے، اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے. اقبل ذا الجدار وذا الجدارا، یہ دیوار کبھی وہ دیوار. وما حب الدیار شغفن قلبی،
کوئی یہ نہ کہے, مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے او زمانے والوں کہ میں یہ لیلا کے در و دیوار سے پیار کرتا ہوں اور یہ مٹی اور یہ پتھر اور یہ گارے اور یہ اینٹیں مجھے محبوب ہیں. نانا نانا, مجھے تو اس سے پیار ہے جو اس گھر کے اندر رہنے والی ہے. اسی طرح ہم خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے جو در و دیوار جو پتھر ہیں وہ ہمیں عزیز ہیں, ہم تو اس لیے چکر لگاتے ہیں کہ اس کی نسبت جس کے ساتھ جڑی ہے ہمیں اس سے پیار ہے, ہمیں کیا ہے, وہ عزیز ہیں. اسی لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ اپنی زندگی کی جمع پوجی. کچھ عاشقان رسول اور عاشقان حج, عاشقان حرم, جو بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں جو اپنی زندگی کی جمع پونجی اللہ کی محبت میں لٹا دیتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سارے حاجیوں کے حج ہو چکے ہیں, سب کے غالباً حج مکمل ہو گیا ہے. کتنا اسٹرگل, کتنی محنت, کتنی جد و جہد, کتنی قربانی ہے. کروڑ پتی انسان کیوں نہیں ہوتا ہے, زمین پہ سونا پڑتا ہے, بھلے اس کا پیکیج 15 سے 20 لاکھ کا کیوں نہیں ہوتا ہے اور 5 اسٹار ہوٹل میں کیوں نہیں رہتا ہے, لیکن جب حج کے 5 دن ہوتے ہیں نا, اس دن میں اس کو محنت اٹھانا ہی اٹھانا ہے, تکلیف اٹھانا ہی اٹھانا ہے, پسینہ بہانا ہی بہانا ہے, چلنا تو اس کو چلنا ہی چلنا ہے. صرف کس کے خاطر, اللہ کے خاطر. کروڑ پتی ہوں گا تو اپنے گھر پہ, بہت بڑا مشہور ستارہ ہوں گا, سپر اسٹار ہوں گا تو کہاں, اپنے گھر پہ. جب اللہ کے دربار میں آئیں گا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے بندے نواز, ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے محمود و ایاز, نہ بندہ رہا نہ بندے نواز. یہاں پر تو سب ایک جیسے ہیں, اللہ کے یہاں پر کوئی چلتا نہیں ہے, مالدار غریب فقیر امیر مرد ہو یا عورت, سارے اللہ کی نظر میں کیا ہے, سب ایک جیسے ہیں, سب اللہ کی نظر میں محبوب بندے ہیں. تو اللہ کا احسان ہے حاجیوں کے حج کو اللہ قبول فرمائے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم نے بھی ایک عبادت کی ہے جس کا نام ہے قربانی. اللہ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے, نیتوں کے ہیر پھیر کو اللہ درگزر فرمائے, نظر انداز فرمائے, اور اللہ ہمارے اللہ کی محبت میں جانور کے ذبح کرنے کو قبول فرمائے. یہ بھی ایک بہت عظیم قربانی ہے, بہت عظیم عبادت ہے. لیکن اس عبادت سے, اس قربانی سے کیا چاہا جاتا ہے, کیا مقصد ہے اس قربانی کا؟ اللہ رب العزت ایک جانور کو ذبح کر کے خوش ہوتے ہیں, کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ کیا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے, کیا خون اللہ کو پہنچتا ہے, کیا پہنچتا ہے اللہ کو, فائدہ کیا ہے اس سے؟ سارے فائدے تو ہم اٹھاتے ہیں نا, کتنی نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا, کل سے اب تک کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے کتنی بہترین نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اس قربانی کے چکر میں قربانی کرنے کے بعد صرف کھانا پکانا اور کھانا گوشت کا تقسیم کرنا اور گوشت ہی اس کے ذہن میں ہے اور یہی اگر اس کا اصل مقصود ہے اور مقصد حقیقی یہی اگر اس کا بن گیا تو گویا کہ اس نے قربانی کی حقیقت کو نہیں پایا. قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو, صرف بیٹے کو ذبح کرنے کی قربانی نہیں مانگی گئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے الگ الگ طرح سے آزمایا اور تمام امتحانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کیا ہو گئے, پاس ہو گئے. پھر اللہ کی طرف سے انعام ملا. کیا انعام ملا؟ سارے انسانوں کا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو امام بنا دیا, سارے انسانیت کا. تو بلندی کے لیے, ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے, چاہے دنیاوی راستہ ہو چاہے دینی راستہ ہو, محنت شرط ہے, قربانی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ قربانی ضروری ہے. بغیر قربانی کے کبھی بھی بلندی حاصل نہیں ہوتی ہے, یہ پکی بات ہے. اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام جو ہے نا, اللہ نے یہ بنایا ہی ایسا ہے کہ جو محنت کریں گا, من جد وجد, جو کوشش کریں گا وہ پائیں گا, چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو. دنیاوی اعتبار سے وہ محنت کریں گا, دنیا کی حد تک عیش و عشرت میں رہیں گا, دنیا کی حد تک کامیاب رہیں گا, دنیا کی حد تک آرام سے رہیں گا. یہ اللہ کا نظام ہے, جو محنت کریں گا وہ پائیں گا, جو قربانی دیں گا. اس کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ پھالتو وقت ضائع کریں,
اور اپنے صحت کو اور اپنے وقت کو اور اپنے مالوں کو برباد کریں. قربانی کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جاگنے کو کامیابی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. تو سربلندی کے لیے قربانی شرط ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے بولو اخروی اعتبار سے ہو. تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیاوی اعتبار سے لے لیتے. دنیا کے اعتبار سے بھی ہماری قوم کے نوجوان اور ہماری قوم کے افراد سست اور نٹھلے بنے ہوئے ہیں. راتوں میں 3 بجے تک، 2 بجے تک جاگا کرتے ہیں، اور صبح میں ایسے وقت میں آنکھ کھلتی ہے جس وقت میں بہت ساری قومیں اپنے کاروبار کا ایک بہت بڑا حصہ کما چکی ہوتی ہیں. ایسے وقت میں ہماری قوم کے نوجوانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. جب آنکھ کھل رہی ہے 10-11 بجے، ٹھیک ہے کھل تو رہی ہے، لیکن کھلنے کے بعد اس کو معلوم نہیں کہ اب کرنا کیا ہے. اب کرنا، اڑ گئے 11 بجے، کریں گے کیا؟ باتھ روم میں گھس کے باہر نکلیں گے، فریش ہو کے نکلیں گے، ناشتہ بشتہ کریں گے، ظہر کا ٹائم ہو جائے گا. اب کرنا کیا ہے؟ سارے لوگ تو کالج پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھنے والے بھی ہیں تو روزانہ پابندی سے جاتے نہیں ہیں. پھر یہ اتنی سستی کیوں؟ پھر جو ترقی کرتا ہے ان سے جلن کیوں، ان سے حسد کیوں؟ جب آپ سے کچھ ہوتا نہیں ہے تو جو ترقی کر رہا ہے ان کے ترقی پر حسد کرنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے. ترقی کرنے والا سو کر کبھی ترقی نہیں کرتا ہے. دوسروں کے مالداری پر، دوسروں کی ترقی پر، دوسروں کی جائیداد پر، اور دوسروں کی بلڈنگوں پر، دوسروں کے کاروں پر اور اس کے کامیابیوں پر ہم ناراض ہوتے ہیں، ہمیں دل پر تکلیف ہوتی ہے، آرے چلتے ہیں، حسد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو تم بھی قربانی دو، تم بھی کیا کرو؟ قربانی دو، آگے بڑھو نا. مسلم قوم کے نوجوان لڑکیاں کیا، لڑکیوں کا حال، لڑکوں کا کیا حال ہے دیکھیں. سست بیٹھے ہوئے، کوئی فکر نہیں، نہ دین کی نہ دنیا کی. میں نے کہا کہ دنیا کو پہلے لیتے، دین کی تو چھوڑو، دنیا ہی کی فکر نہیں ہے نا یہی حال. گراؤنڈ میں دیکھو کیا ہے، 4 بجے سے، میں نام نہیں لیتا، دوسری قومیں 4 بجے سے ان کے قوم کے 14 سال کے بچے، 13 سال کے بچے سے لے کر بڑے انسانوں تک 4 بجے سے جگے ہوئے ہیں اور راؤنڈ لگا رہے ہیں اور اپنی صحت کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ جس وقت وہ کہتے ہیں نا، اس قوم کو کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا جو سورج کو جگاتی ہے، اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جسے سورج جگاتا ہے. جسے کیا کرتا ہے؟ سورج جگاتا ہے. اسی لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے قربانی ضروری ہے، جد و جہد ضروری ہے، اپنے آپ کو مٹانا ضروری ہے، کھپانا ضروری ہے. بڑھاپے کے لیے آرام کریں گے، اس کے لیے جوانی میں محنت کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے محنت شرط ہے، قربانی شرط ہے، ہر حال میں قربانی شرط ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. اور قسمت بھی ضروری ہے، تو قسمت کے لیے اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ میں جو ہے قربانی اور محنت لگا دی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں سنا ہے نا، بڑے سیدھے سادے تھے، اتنے سیدھے سادے تھے کہ اپنے کپڑوں پر پیبند لگاتے تھے. جب فاقے کی نوبت آتی ہے تو فاقے بھی کرتے تھے. لیکن اتنی محنت، اتنی جد و جہد دنیاوی اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، کہ سلطنتیں ان کے نام سے کانپ جاتی تھی. سلطنتیں کب کانپتی ہیں معلوم ہے؟ گھر میں بیٹھ کے کانپتی نہیں ہیں. گھر بیٹھے جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ جو ہے فلسطین کے پیچھے اور افغانستان کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے کیوں نہیں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے ان کے پیچھے لگ کے کچھ ملنا. چور ڈاکہ کہاں ڈالتا ہے؟ پہلے ریسرچ کرتا ہے کہاں ملے گا، زبردستی کا وقت ضائع نہ ہو میرا، رات کے 2 بجے تک جاگوں گا، پھر اتنا رسک لے کر جاؤں گا اس کے گھر پہ، اور تجوری کھول کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں نکلا. تو ایسا رسک چور اٹھائے گا؟ اور پکڑے گئے تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنا، ہاتھ تو کچھ آیا نہیں، زبردستی کا جیل میں جا کے پھٹکے کھا کے آ گیا. تو ایسا رسک چور بھی نہیں اٹھاتا. وہ تو بڑے بڑی سلطنتوں کے مالک ہیں، وہ تو گہرائیوں سے مطالعہ کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ملک ہندوستان کے، پاکستان کے اور ارد گرد کے ایشیا کے جو ممالک ہیں، وہاں کے کنٹریوں کے نوجوانوں کا حال کیا ہے، نیٹ پہ لگا دیا، انٹرنیٹ پہ لگا دیا انہیں، اور سوشل میڈیا پر لگا دیا، فیس بک اور واٹس ایپ پہ لگا دیا، انسٹاگرام پر لگا دیا، اور چھوڑ دیا ان کو دشمنوں کے حوالے. اب ان کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے تعلق سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کیا، ان کے بعد والی نسلیں بھی اب اگر آ گئی نا، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. ان کو معلوم ہو گیا ہے گھر میں بیٹھنے والوں سے کبھی کوئی سلطنتیں کانپتے نہیں ہیں.
تو کیا بات تھی کہ صحابہ کرام چند تھے لیکن روم ان سے ڈر رہا ہے, فارس ان سے کانپ رہا ہے, تھرا رہا ہے, ملک شام ان کے نام سے تھرا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے نام سے پورے ممالک تھرا جاتے تھے. حضرت خالد ابن ولید جس لشکر میں شامل حال ہوتے تھے, دشمنوں کی تعداد بھلے 1,00,000 2,00,000 کی کیوں نہیں ہوتی تھی, پہلے یہ پتا کرتے تھے کیا اس لشکر میں خالد ابن ولید تو نہیں ہے. جب پتا لگتا تھا کہ اس لشکر میں خالد ابن ولید ہے, وہ اپنے قدم کو پیچھے لے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ سے صلح کرنا ہے, ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے. کیا بات تھی, کیا تھا ان کے پاس, بتاؤ کیا تھا؟ ایمانی جذبہ اور محنت تھی. گھر میں نہیں بیٹھتے تھے, باہر نکلتے تھے, اسلام کو بلند کرنے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھتے تھے. تو ہر چیز کے لیے قربانی شرط ہے, بغیر قربانی کے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے, اس کے لیے قربانی شرط ہے. تو ہم نے جس طرح سے, یہ تو دنیاوی بات ہو گئی, آتے ہیں ہم اخروی اعتبار سے, آخرت اور دین کے اعتبار سے آتے ہیں. دین میں بھی اگر آپ کو ترقی کرنا ہے اور آخرت میں بھی اگر آپ کو سرخرو ہونا ہے, آخرت میں بھی اگر اللہ کے سامنے نجات پانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے, جہنم سے بچنا ہے, جنت میں جانا ہے, پل صراط پہ بجلی کی طرح اگر گزرنا ہے, اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام کوثر اگر آپ کو پینا ہے, تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس طرح سے آپ نے چھری کے ذریعے جانور کو ذبح کیا, تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے کہا کہ بندو میرے نام پر, میری محبت میں, میرے لیے تمہیں کیا کرنا ہے, جانور ذبح کرنا ہے. تو تم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. تو صرف اللہ کا حکم جانور کے ذبح کرنے کا نہیں ہے, اللہ کا حکم نظروں کی حفاظت کا بھی ہے, اللہ کا حکم حرام سے بچنے کا بھی ہے, اللہ کا حکم نماز کے پڑھنے کا بھی ہے, اللہ کا حکم حرام سے بچنا ہے, حلال کی روزی کمانے کا بھی ہے, اللہ کا حکم ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی ہے, اللہ کا حکم مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی ہے. یہاں پر جب بات آئیں گی تو وہاں پر ہم نفس پر چھری چلائیں گے, نفس کو ذبح کریں گے, نفس کی قربانی دیں گے. 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دل چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت کریں, اپنے بھائی کی برائی کریں, اپنے بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے برا بلا کہیں, دل اس سے لذت پاتا ہے, نفس کو خوشی ملتی ہے. وہاں پر چھری چلائیں اور کہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے, جو بندہ کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ اس نے اپنے بھائی کا مردہ ہوا مرا ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے. پھر اس کو حکم یاد آ جائے گا کہ میرے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, جو غیبت کرتا ہے, غیبت کرنے والا زنا سے بھی بڑا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو جب اس کو یہ اللہ کے حکم کو, اللہ کے رسول کے احکامات سامنے آئیں گے تو وہ اپنے نفس پر چھری چلائیں گا. صرف جانور پر چھری چلانے کا نام یہ قربانی نہیں ہے, اپنے نفس پر چھری چلانے کا نام بھی کیا ہے, بولو, قربانی ہے. نظر دے, نفس کہتا ہے نظر سے دیکھ کتنی اچھی لڑکی جا رہی ہے, دیکھ کتنی خوبصورت عورت جا رہی ہے, اللہ کا حکم سامنے آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے ایمان والو, جب راستے سے چلنے لگو اپنے نظروں کو جھکا لیا کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, تب تمہارے لیے مغفرت کے دروازے کھلیں گے. اللہ کا حکم آیا, جیسے اللہ کا حکم آیا تھا بکرا ذبح کرو, چند دن پہلے سے بکری منڈی میں گئے, کپڑے خراب کیے, مالوں کو قربان کیا, صحت کو قربان کیا, وقتوں کو قربان کیا, نہ بارش دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ گھر کے اندر رہنے کا انتظام ہے یا نہیں, وہ نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. جب وہ اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے تو یہ بھی میرے اللہ کا حکم ہے, اس کو بھی پورا کرنا, بولو, ضروری ہے. اگر وہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے تو یہ کہاوت جو بڑی مشہور ہے نا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو یہ قربانی اس لیے اچھی لگتی ہے, یہ کہنا ہی پڑے گا کہ یہ قربانی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس کے کرنے کے بعد کیا ملتا ہے, بولو, گوشت ملتا ہے. پھر اس کے مہینوں تک اور ہفتوں تک اس کے لذتوں سے ہم لطف اٹھاتے ہیں, اس کے نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں, یہی کہنا پڑے گا نا. تو تم اللہ کے لیے قربان نہیں کر رہے بلکہ کس کے لیے کر رہے ہیں, اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں, اپنے فریج کے لیے کر رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے کر رہے ہیں, اپنی زبان کی لذت کے لیے کر رہے ہیں. اگر حقیقت میں اللہ کے حکم کی اتنی پاسداری ہوتی تو اللہ کا حکم صرف یہاں نہیں ہے نا, اللہ کا حکم تو ہر جگہ ہے. بہن کی وراثت میں بھی اللہ کا حکم ہے, بھائی کے حق کی ادا کرنے میں بھی وراثت کا اللہ کا حکم ہے, بیوی کے حق کی ادا کرنے میں بھی اللہ کا حکم ہے, بچوں کے حق کی ادا کرنے میں بھی اللہ کا حکم ہے, ماں باپ کی فرما برداری میں بھی اللہ کا حکم ہے, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی اللہ کا حکم ہے, دوسروں کے قرضوں کو لوٹانے میں بھی اللہ کا حکم ہے, نماز کو اپنے وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے میں بھی اللہ کا, بولو, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای
ومماتی للہ رب العالمین. قربانی کے وقت میں اللہ کے رسول نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے. یہ سنت عمل ہے. کیا زبردست تعلیم ہے. امت کو کیا تہذیب عطا فرمائی ہے, کیا تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, آخرت کا کیا تصور دیا ہے. جب جانور کو ذبح کر رہے کیا زبان سے نکلنا چاہیے؟ بولو قل ان صلاتی, وہ ساری دعائیں, آخر کا جملہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اور امت کو بھی کہیے کہ آپ کو کہنا پڑے گا. ان صلاتی و نسکی, اے اللہ میری نماز اور میری قربانی, وہ محیایا و مماتی, اور میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ بولو کس کے لیے ہے؟ میری نماز بھی کس کے لیے؟ میری قربانی کس کے لیے؟ ساتھ دو میرا. میری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرا جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرا مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. یہ نماز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نماز اللہ کے علاوہ کو دکھانے کے لیے پڑھی جائیں گی, گویا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ شرک کیا ہے. ریاکاری کو بعض علماء نے شرک کا درجہ دیا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو نمازیں ٹھیک ہے اللہ کے لیے, قربانی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے, اس لیے کہ اگر ہمارے لیے ہوتی تو ہم سال بھر کبھی بھی کر سکتے تھے. ٹائم پیریڈ کو باندھا گیا ہے, جب اللہ چاہیں گے تبھی دینا ہے, ہم جب چاہیں گے جب نہیں. اسی لیے 10, 11, 12 یہ 3 ایام رکھے ہوئے. ان 3 ایام کے علاوہ پورے سال میں کوئی دن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ابھی قربانی کرنا چاہتا ہوں تو قربانی نہیں کر سکتا ہے. ایک دن پہلے بھی نہیں, بلکہ ایک دن پہلے کیا 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اس نے قربانی نہیں کی, اس نے گوشت کو پا لیا, سنت کو نہیں پایا ہے. جو نماز کے بعد قربانی کرے گا گویا کہ اس نے قربانی کی ہے اور اس نے سنت کو پا لیا ہے. تو جب اللہ کا حکم آئے گا اسی وقت قربانی کرنے کا نام قربانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 3 دن جو ہے 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, یہ 3 ایام قربانی ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. دین اتباع کا نام ہے, دل کی تابعداری کا نام دین نہیں ہے. اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. اللہ جس چیز سے ہم کو روکتے ہیں ہمیں اس سے رکنا ہے. اللہ جس چیز کے کرنے کا حق ہمیں حکم دیتے ہیں ہمیں اس کام سے رک جانا ہے. یہ قربانی کا اصل مقصد ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور ذبح نہیں کیا ہے. جب اللہ کی طرف سے حکم آیا بیوی کو چھوڑ دینا ہے, بچے کو چھوڑ دینا ہے, چھوڑ دیا. اپنے گھر بار وطن کو چھوڑنا ہے, چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے گئے. اس وقت نہ ساز و سامان ہے نہ کوئی اسباب ہے ان کے پاس, پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے. دوسرا حکم آیا بچے کو ذبح کرنا ہے, اس کو بھی بغیر چون چرا کے کیا ہو گئے؟ قربان کرنے کے لیے آگے بڑھے. پھر اور ایک آزمائش آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی. کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہی, کئی مہینوں تک آگ جلانے کے اسباب اکٹھی کیے جاتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا گیا. جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ہوا کے فرشتے آئے, پانی کے فرشتے آئے, کہنے لگے کہ ابراہیم خلیل اللہ تم کیا کہتے ہو؟ میں پانی کا فرشتہ ہوں, میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں, تم مجھے اشارہ کر دو, تم مجھے اجازت دے دو, ہوا کو چلا دوں پوری آگ بجھا دوں, پانی کو برسا دوں پوری آگ بجھا دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے. کہا کہ اللہ میرے اس حال سے باخبر ہے؟ کہا کہ بالکل باخبر ہے. تو کہنے لگے جب اللہ مجھ سے باخبر ہے تو مجھے تمہاری ضرورت بولو نہیں ہے. امتحان کہاں تک گزرا دیکھے نا, تو کسی کے قریب جانے کی ہمت نہیں تھی. آگ بہت زیادہ جب ہوتی ہے تو کوئی اس کے قریب نہیں جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی جب آگ لگتی ہے تو دور سے فوٹو نکالتے, قریب جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے. اسٹیٹس پہ ویڈیو جو فوٹو آتے ہیں نا کہ پھلا علاقے میں آگ لگی ہے, وہ آدھا کلومیٹر دور سے رہتی ہے, وہ زوم کر کے کھینچا ہوا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی آگ کہ پرندہ بھی جب اس پہ سے گزرتا تھا تو جل جاتا تھا, اتنی بڑی آگ جلائی گئی. جب ان کو ڈالنے کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی آگے نہیں جا رہا تھا, ہمت نہیں کر رہا تھا. تو آخر میں کہا کہ تم ہی جاؤ. حضرت ابراہیم کہنے لگے میں کیوں جاؤں, تم کو جلانا ہے نا,
میں کیوں جاؤں, تم کو جلانا ہے تم ڈالو. اب سوچنے لگے کہ کیا ترتیب اختیار کرے, کیا ترکیب کرے کہ حضرت کو اندر ڈالے. شیطان نے انسانی شکل میں آ کے ان کو ترغیب دی کہ ایک گفن کی شکل بنائے, حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھائیں اور پیچھے کھینچ کر چھوڑ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں چلے جائیں گے. آخری حکم تک اللہ کے فیصلے پر کتنا یقین ہوگا انہیں. آگ جل رہی ہے, فرشتے آ رہے ہیں مدد کے لیے. فرشتے, ہمارا ایمان تو تھوڑے سے بیماری پر ڈگمگا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ایک مرغی کا قصہ ہے نا, ایک مرغی دوسرے مرغی سے کہتی ہے, ایک مینڈے کا قصہ ہے. ایک مینڈا دوسرے مینڈے سے کہتا ہے کہ بھائی ہم کو جب قربانی کرنے کے لیے لٹائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئیں گا کہ بھائی ہم کو قربانی کرنے کے لیے لٹا رہے یا کسی اور چیز کے لیے لٹا رہے. تو سامنے والا کہنے لگا, دوسرا مینڈا اس سے, کہ جب تجھے تیرا مالک سر پہ سے ہاتھ پھیرے, پانی پلائے, پیار کرنے لگے تو سمجھ جانا کہ تیرا ٹائم آ گیا. اب اس نے وہ بات اس کے ذہن میں رکھی. اس کا مالک آیا, اس کو پانی پلایا, اس کے سر پہ سے ہاتھ پھیرا, اس کو پیار کرنے لگا. وہ سمجھ گیا کہ اب میں گیا. توبہ طائب کرنے لگے. اب اس کو لٹایا, مینڈا دمبا جو ہوتا ہے اس کو لٹایا, اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تو زندہ ہے. پھر جب اپنے پیٹ کی طرف دیکھا تو سمجھ گیا کہ بھائی مجھے ذبح نہیں کیا گیا ہے, میرے پیٹ پہ سے اون نکالا گیا ہے. وہ مشین سے اس کے اون نکالتے ہیں نا جس سے کپڑا بنتا ہے, بال نکالے گئے. تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ قربانی نہیں ہے. پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی ہو گیا. وہ بھی ڈرنے لگا کہ پتہ نہیں پہلی مرتبہ چھوڑ دیا, وہ دوسری مرتبہ پھر لٹایا, پھر بال کاٹے, آنکھ کھلی, دیکھا کہ میں تو زندہ ہوں, ابھی تو صرف بال کاٹے. پھر یہ جب بار بار یہ سلسلہ چلنے لگا نا تو اس کے دل سے وہ ڈر ختم ہو گیا کہ یار یہ تو مارتے ویرتے نہیں ہیں, یہ صرف بال نکالتے ہیں, بال کی خال بولتے نہیں کیا, تو یہ خال کی بال نکال رہے. تو اس کا ڈر نکل گیا. اب وہ ڈرنے نہیں لگا, موت سے گھبرانے نہیں لگا. لیکن جب آخری وقت اس کا آ گیا جس وقت سچ مچ کا ذبح کرنا تھا, اس کو لٹایا, پیار کیا, پھر بھی ڈر نہیں رہا ہے حضرت, کیونکہ بھائی یہ پیار تو ہمیشہ کا ہے. لٹایا گیا, سلایا گیا, پانی پلایا گیا. بعد میں آنکھ ہی نہیں کھلی اس کی, دیکھنے کے لیے زندہ ہے یا نہیں. یہی حال ہمارا ہے. جب ایک بیماری آتی نا ہم ڈر جاتے کہ یہ بیماری میرے موت کا سبب تو نہیں بنے گی. پھر اس بیماری سے اچھے ہو جاتے, نہیں, یہ بیماری موت کا سبب نہیں ہے, یہ بیماری تو آتی جاتی رہتی ہے. پھر جب دوسری بیماری آتی ہے تو پھر تھوڑا ڈر لگا رہتا ہے. بڑی بیماری آتی ہے, ڈر لگا رہتا ہے کہیں اس بیماری میں مر نہ جاؤں. پھر وصیتیں کرتا ہے, یہ لوگوں کو معافی تلافی کرتا ہے. پھر جب اللہ رب العزت اس کی زندگی کو بڑھاتے ہیں اور وہ بیماری سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے ارے نہیں, یہ بیماری تو کیا ہے, موت کا سبب نہیں ہے. پھر وہ ایسی غفلت کی زندگی میں, ایسی غفلت کی دنیا میں پڑا رہتا ہے کہ موت کو بالکل بھول جاتا ہے. اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر, موت کا ڈر, سب کچھ اس کے دل سے نکلتا ہے. پھر جب اس کا وقت اخیر آتا ہے تو سچ مچ کا دنیا سے وہ ایک بیماری آتی ہے جو اس کو حقیقت میں دنیا سے اٹھا لے جاتی ہے. اسی لیے غفلت میں پڑے نہ رہنا, پتہ نہیں کون سی بیماری موت کا سبب بن جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا, کیا یقین ہوگا, فرشتوں سے کہہ رہے کہ میرا اللہ جب مجھ سے باخبر ہے, تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا, جا رہے آگ میں, اللہ دیکھ رہے, تب بھی کوہرام مچا فرشتوں کے بیچ میں, اللہ بچاؤ تیرا خلیل آگ میں جل رہا ہے. کیا ہوگا, اس نے تو فرشتوں کو انکار کر دیا, ہواؤں کے فرشتوں کو ٹکرا دیا, پانی کے فرشتوں کو ٹکرا دیا. اللہ روکو انہیں, کچھ تو کرو, ہاتھ بجھا دو. اللہ رب العزت جانتے تھے آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العزت نے نہ فرشتوں کا سہارا لیا, نہ پانی کا سہارا لیا, نہ ہواؤں کا سہارا لیا, نہ جناتوں کا سہارا لیا, نہ مٹی کا سہارا لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم, اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. اللہ رب العزت اگر پانی کا سہارا لیتے, ہوا کا سہارا لیتے, فرشتوں کا سہارا لیتے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں نہ آتی نا, اللہ کی قدرت ظاہر نہ ہوتی نا. تبھی تو اللہ کی قدرت کو بتانا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آپ قربانی کے لیے آگے بڑھے تو صحیح, پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے, اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا, کچھ نہیں تھا, لیکن جب قربانی دی ہے اللہ رب العزت نے سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈال دی ہیں.
تو انشاءاللہ آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اللہ کی محبت میں جانور کو، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا ہے، تو جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم آئے گا ہم اپنے سر کو جھکائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کرے، کون کون کریں گا؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو جائے، سب مکمل کرے اور سنتیں پڑھ لے۔